بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا آج کا موضوع اصحاب فیل و لشکر ابابیل۔ چلیے بڑھتے ہیں قصے کی جانب۔ یمن و حبشہ کا بادشاہ ابرہہ تھا۔ اس نے شہر صنعاء میں ایک گرجا گھر بنایا تھا۔ بجائے مکہ معظمہ کے صنعاء میں آئے بلکہ اسی گرجا گھر کا طواف کریں اور یہیں حج کا میلہ ہوا کرے۔ عرب خصوصاً قریشوں کو یہ بات بہت شاق گزری۔ چنانچہ قریش کے قبیلہ بنو کنانہ کا ایک شخص جس نے آپے سے باہر ہو کر صنعاء کا سفر کیا اور ابرہہ کے گرجا گھر میں داخل ہو کر پیشاب پاخانہ کر دیا اور اس کے در و دیوار کو نجاست سے آلود کر دیا۔ اس حرکت پر ابرہہ بادشاہ کو بہت طیش آیا اور اس نے کعبہ معظمہ کو ڈا دینے کی قسم کھا لی اور اس ارادہ سے اپنے لشکر کو لے کر روانہ ہو گیا۔ اس لشکر میں بہت سے ہاتھی تھے اور ان کا پیش روا ایک بہت بڑا کوہ پیکر ہاتھی تھا جس کا نام محمود تھا۔ ابرہہ نے اپنی فوج لے کر مکہ مکرمہ پر چڑھائی کر ڈالی اور اہل مکہ کے سبھی جانوروں کو اپنے قبضے میں لے لیا، جس میں عبد المطلب کے اونٹ بھی تھے۔ یہی عبد المطلب ہمارے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے، جو خانہ کعبہ کے متولی اور اہل مکہ کے سردار تھے۔ یہ بہت ہی روبدار اور نہایت ہی جسیم باشکوہ آدمی تھے۔ یہ ابرہہ کے پاس آئے۔ ابرہہ نے ان کی بہت تعظیم کی اور آنے کا مقصد پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ تم میرے اونٹ مجھے واپس دے دو۔ یہ سن کر ابرہہ نے کہا، مجھے بڑا تعجب ہے کہ میں تو تمہارے کعبہ کو ڈانے کے لیے فوج لے کر آیا ہوں، جو تمہارا اور تمہارے باپ دادا کا ایک بہت مقدس و محترم مقام ہے۔ آپ نے اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں مجھ سے کہا، صرف اپنے اونٹوں کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ حضرت عبد المطلب نے فرمایا کہ میں اپنے اونٹوں ہی کا مالک ہوں، اس لیے اونٹوں کے لیے کہہ رہا ہوں، اور کعبہ کا جو مالک ہے وہ خود اس کی حفاظت فرمائے گا، مجھے اس کی کوئی فکر نہیں۔ ابرہہ نے آپ کے اونٹوں کو واپس کر دیا۔ پھر آپ نے قریش سے فرمایا کہ تم لوگ پہاڑوں کی گھاٹیوں اور چوٹیوں پر پناہ گزین ہو جاؤ۔ چنانچہ قریش نے آپ کے مشورہ پر عمل کیا۔ اس کے بعد حضرت عبد المطلب نے کعبہ کا دروازہ پکڑ کر بارگاہ الہی میں خوب رو رو کر دعا مانگی، اور دعا سے فارغ ہو کر آپ بھی اپنی قوم کے ساتھ پہاڑی کی چوٹی پر چڑھ گئے۔ ابرہہ نے صبح سویرے اپنے لشکروں کو لے کر کعبہ مقدسہ پر دعویٰ بول دینے کا حکم دے دیا اور ہاتھیوں کو چلنے کے لیے اٹھایا، لیکن ہاتھیوں کا پیشرو محمود جو سب سے بڑا تھا وہ کعبہ کی طرف نہ چلا۔ جس طرف اس کو چلاتے تھے چلتا تھا، مگر کعبہ مکرمہ کی طرف جب اس کو چلاتے تھے تو وہ بیٹھ جاتا تھا۔ اتنے میں اللہ تعالیٰ نے سمندر کی جانب سے پرندوں کا لشکر بھیج دیا۔ ہر پرندے کے پاس 3 کنکریاں تھیں، 2 پنجوں میں اور 1 چونچ میں۔ ابابیلوں کے لشکر نے ابرہہ کی فوجوں پر اس زور کی سنگباری کی کہ ابرہہ کی فوج بدحواس ہو کر بھاگنے لگی، مگر کنکریاں گو چھوٹی چھوٹی تھی، لیکن وہ قہر الہی کے پتھر تھے کہ جب پرندے ان کنکریوں کو گراتے تو وہ سنگ ریزے فیل سواروں کے سر سے ہوتے ہوئے ہاتھی کے بدن کو چھیدتے ہوئے زمین پر گرتے تھے۔ ہر کنکری پر اس شخص کا نام لکھا تھا جو اس کنکری سے ہلاک کیا گیا۔ اس طرح ابرہہ کا پورا لشکر ہلاک و برباد ہو گیا اور کعبہ معظمہ محفوظ رہ گیا۔ یہ واقعہ جس سال وقوع پذیر ہوا اس سال کو اہل عرب عام الفیل ہاتھی والا سال کہتے ہیں، اور اس واقعہ کے 50 روز کے بعد حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ اس واقعہ کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرماتے ہوئے کہا، جس کا نام ہی سورہ فیل ہے۔ سورہ کریمہ کا ترجمہ: اے محبوب، کیا تم نے نہ دیکھا تمہارے رب نے ان ہاتھی والوں کا کیا حال کیا؟ کیا ان کا داؤ تباہی میں نہ ڈالا اور ان پر پرندوں کی ٹکڑیاں بھیجیں کہ انہیں کنکر کے پتھروں سے مارتے تو انہیں کر ڈالا جیسے کھائی کھیتی کی پتی۔ اس سے معلوم ہوا کہ قرآن مجید کی طرح کعبہ معظمہ کی حفاظت کا ذمہ بھی خداوند قدوس نے اپنے ذمہ کرم پر لے رکھا ہے کہ کوئی طاغوتی طاقت نہ قرآن مجید کو فنا کر سکتی ہے، نہ کعبہ کو صفا ہستی سے مٹا سکتی ہے، کیونکہ خداوند کریم ان دونوں کا محافظ و نگہبان ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس ایمان افروز قصے کا اختتام ہوا۔ اس چینل پر میری یہ پہلی ویڈیو ہے،
तो आप सब भाइयों और बहनों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और लाइक करके अपने होने का सबूत दें और सदका जारिया समझकर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जल्द ही हाजिर होते हैं एक नई वीडियो में। तब तक मुझे अपनी दुआओं में याद रखना। अल्लाह मुझे और आपको समझने की तौफीक अता फरमाए।